رشتہ طے ہونے کے کچھ عرصہ بعد اس نے شرعی پردہ شروع کیا۔ اس کے سسرال والے، یہاں تک کہ بہت سے رشتہ دار بھی ابھی اس بات سے ناواقف تھے۔ ماں کو پریشان دیکھ کر اس نے وجہ پوچھی۔ امی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ماں نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھ میں لے لیا، اس کا ماتھا چوما اور پیار بھرے اداس لہجے میں بولی، کیا تم اپنی شادی والے دن بھی شرعی پردہ کرو گی؟ جی امی، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ ماں، مگر بیٹی، امی، میں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر ایک فیصلہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ میں شادی والے دن پورے پردے میں رہوں گی، نقاب کروں گی اور گھونگھٹ نکال کر بیٹھوں گی۔ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، کوئی تصویر بھی نہیں بنائے گا اور نہ ہی کوئی میری ویڈیو بنائے گا اور کوئی رسمیں بھی نہیں ہوں گی۔ ماں نے کہا، یہ کیسی خواہش ہے بیٹا؟ تمہارے سسرال والے ماڈرن ہیں، اتنے امیر ہیں، کیسے وہ یہ مانیں گے؟ لڑکی نے کہا، اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے انکار ہے۔ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ جانے کو تیار نہیں جو مجھے سب کے سامنے سجا کر گھنٹوں بیٹھائے، سب کے ساتھ تصاویر بنانے کو کہے۔ میرے لیے وہ ان کی عزت اہم ہے، تو انہیں بھی تو میرا اور میری عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہم دونوں کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ ماں، مگر بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے سسرال والے کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے؟ لڑکی نے کہا، مگر امی، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ آپ تو جانتی ہیں اچھی طرح، مجھے کسی کی شادی پہ جانا بھی اس لیے اچھا نہیں لگتا۔ ماں بیٹی کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ آخر کار یہ بات پہلے اس کے والد، پھر اس کے سسرال اور اس کے ہونے والے شوہر تک پہنچتی ہے۔ سسرال والے صاف انکار کر دیتے ہیں، مگر لڑکا یہ کہہ کر مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کی ہر خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ مگر امتحان کی اصل گھڑی تو تب شروع ہوتی ہے جب وہ دن آتا ہے۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ ہال بہت ہی خوبصورت سجا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بہت سے مہمان شادی میں شریک ہوتے ہیں، مگر مہمانوں کو یہ بات ناگزیر لگتی ہے کہ نہ تو کوئی مووی میکر ہوتا ہے اور نہ ہی ویڈیو بنانے کے لیے اور نہ ہی کوئی فوٹوگرافر موجود ہے۔ دلہن تیار ہو کر جب آتی ہے تو اسے دیکھ کے حال میں ایک شور برپا ہو جاتا ہے، ارے یہ کیا اتنا بڑا گھونگھٹ اور اوپر سے اتنی بڑی چادر پہنا دی آپ نے اسے؟ ارے آنٹی، گھونگھٹ تو اٹھائیے، اس کا لڑکی نے نقاب کیا ہوا ہے۔ یہ بات سن کر کئی باتیں حال میں گونجنے لگتی ہیں۔ آئے ہائے، دلہن اور نقاب، یقیناً کچھ گڑبڑ ہے۔ اللہ جانے کس کردار کی ہے لڑکی، کیا پتہ لڑکی نے منہ کالا کرا دیا ہو اپنے ماں باپ کا اور اب چھپا رہی ہو۔ کہیں چہرہ تو داغدار نہیں؟ کسی نے کہا، چہرہ تو دکھائیے ہمیں، آپ کی تصویر بنانی ہے تو اس پہ بھی منع ہو گیا۔ لوگوں کا شک یقین میں بدل گیا۔ نہ جانے ایسی کتنی باتیں اسے، اس کی فیملی کو اور اس کے سسرال والوں کو سننی پڑی۔ نکاح کی رسم ہوئی، نکاح ہو گیا، اس کے علاوہ اور کوئی رسم نہ ہوئی اور نہ ہی دولہا اندر آیا۔ اس کی ماں اور اس کی ساس نے کئی بار آ کے کہا، بیٹا نقاب اتار دو، اب تو نکاح بھی ہو گیا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دلہن نے کہا، کوئی بات نہیں امی، لوگ تو باتیں بناتے ہیں، جب میرے شوہر نے اجازت دی ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں امی، آپ پریشان نہ ہوں۔ مگر وہ ماں بھی کیسے پریشان نہ ہوتی؟ سب لوگ اس کی پاک دامن اور پاکیزہ بیٹی پر جملے کس رہے تھے، اس کے کردار پر کیچڑ اٹھا رہے تھے، مگر پھر بھی وہ دل پہ پتھر رکھ کے چپ چاپ سنتی رہی اور سب کو بتاتی رہی کہ بیٹی کی یہ خواہش تھی اور پھر اس کے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اس میں غلطی ہی کیا ہے؟ پھر اس کی رخصتی ہو جاتی ہے اور آج بھی وہ دونوں خاندان بہت خوش ہیں۔
اور وہ لڑکی آج بھی کہیں جاتی ہے تو پورے پردے میں جاتی ہے تاکہ اس کے شوہر کے علاوہ اسے اور کوئی نہ دیکھ سکے۔ دوستو، آپ سب سے بھی میری یہ گزارش ہے، خدا را کسی پر انگلی اٹھانے کی بجائے حق پہ اس کا ساتھ دیا کریں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ آپ اس سے کسی کی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ سنا دیں۔ پردہ کرنا اور پردے میں رہنا اسلام میں بھی اس کا حکم ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں اپنی چھوٹی سوچ سے کسی کا دل اور زندگی خراب کر دیتے ہیں؟